بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ کریم، جو زندگی گزر گئی اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور جو زندگی باقی رہ گئی ہے اس پر تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ ہم سب پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، آمین۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ دل کا بوجھ ہلکا کیا جاتا ہے وہ ان باتوں کو اپنے پیٹ کا بوجھ بنا کر انہیں آگے پھیلا کر اپنا پیٹ ہلکا کرنے لگ جاتا ہے۔ انسان دنیا میں کسی کام سے اتنا نہیں تھکتا جتنا رویوں اور احساس کی شدت سے تھک جاتا ہے۔ بوڑھوں سے تنگ نہ ہوا کریں، اور ان کے سفید بالوں سے سارا گھر چمک رہا ہوتا ہے۔ صبر آ جائے تو پھر کچھ بھی کھو جائے تو تکلیف نہیں ہوتی، دل بس شکر کا ورد کرتا ہے۔ روزے دار کا سونا عبادت ہے، اور اس کی خوشبو تسبیح ہے۔ اس کا عمل مقبول ہے اور اس کی دعا قبول ہے۔ نیک گمان رکھنا بھی ایک سعادت ہے جو میرا رب کسی کسی کو عطا کرتا ہے۔ لوگوں کی خفیہ سازشوں سے پریشان نہ ہوں، کیونکہ اللہ کی تدابیر اور چاہت سب پہ بھاری ہے۔ جو دعا قبولیت میں وقت لیتی ہے پھر وہ قبول ہو جانے پر ہی وقت بدل دیتی ہے۔ کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ جب پریشانیاں حد سے بڑھ جائیں نا تو استغفار کثرت سے کیا کریں۔ زندگی میں بھروسہ صرف خود پر رکھنا۔ لوگوں کا کیا ہے، کچھ چھوڑ جاتے ہیں، کچھ توڑ جاتے ہیں۔ فاصلے انسان کو دور ضرور کرتے ہیں، مگر اچھے ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔ فکر آخرت وہ چیز ہے جو انسان کو ہر جگہ ہر شر سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ جس کی طلب ہو اسے بانٹنے لگ جاؤ، پھر چاہے وہ رزق ہو، سکون ہو، عزت ہو، محبت ہو یا پھر آسانیاں ہوں، وہ پلٹ کر آپ کے پاس ضرور آئیں گی۔ اچھے رشتے اور زندگی کے ہم سفر جب بھی ناراض ہوں تو انہیں منا لینا چاہیے، کیونکہ جب بھی تسبیح ٹوٹتی ہے تو اس کے دانے چن لیے جاتے ہیں۔ کوشش کریں کسی کے آنسوؤں کی وجہ آپ کا لہجہ یا رویہ نہ بنے، کیونکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری کرنا ہے۔ اچھی نیند کے لیے ضروری ہے کہ خدا، ہمسائے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلح ہو۔ حسد کرو گے تو کچھ نہیں پاؤ گے، اور شکر کرو گے تو روک نہیں پاؤ گے۔ انسان سختیاں برداشت کیے بغیر اور غم سہے بغیر، تلخ طعنوں سے گزرے بغیر ایمان کی لذت کو چکھ ہی نہیں سکتا، اللہ کے قرب کو پا ہی نہیں سکتا۔ یا رب، انہیں بھی سکون دے جو چہرے سے تو مسکراتے ہیں پر اندر سے ٹوٹ چکے ہیں۔ صدقہ ہر بلا کو ٹال دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ علم ایک ایسا پھول ہے کہ جتنا کھلتا ہے اتنی خوشبو دیتا ہے۔ یادیں ہمیشہ خاص ہوتی ہیں، کبھی روتے ہوئے دنوں کو یاد کر کے ہنستے ہیں، اور کبھی ہنسنے کے دنوں کو یاد کر کے روتے ہیں۔ یہی زندگی ہے۔ زندگی میں جب کبھی ہمارا خود سے سامنا ہوتا ہے تو سمجھ آتا ہے کہ ہم نے دوسروں کی خاطر اپنا کتنا دل دکھایا ہے۔ جس گھر میں باپ موجود ہوتا ہے وہ گھر 40 تالوں سے بند دروازے سے زیادہ محفوظ ہوتا ہے۔ اللہ سب کے والدین کا سایہ ہمیشہ سلامت رکھے۔ جس کی قدر کرو وہ کبھی وقت نہیں دیتا، اور جس کو وقت دو
وہ کبھی قدر نہیں کرتا۔ زندگی بھر عبادتیں کر لو، حقوق العباد کے بغیر جنت میں نہیں جاؤ گے۔ مسافر کو رخصت کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا مستحب ہے کہ یہ سنت سے ثابت ہے۔ جو انسان اپنی قسمت پر خوش ہے، در حقیقت وہی خوش قسمت ہے۔ دعا کے 3 پہلو ہیں، یا تو قبول ہوتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے مگر رد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہماری تمام مشکلات میں آسانیاں عطا فرمائے، آمین۔ کسی فیصلے کے وقت اگر بات قرآن تک پہنچ ہی جائے تو فیصلہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر نہیں بلکہ اس کے اندر سے پڑھ کر کریں۔ آزمائش ان کے لیے ہوتی ہے جن کو اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہ کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ کسی کے گھر جاؤ تو اندھے بن کر رہو، اور باہر نکلو تو گونگے بن کے نکلو۔ جہاں باتیں دلوں کو زخمی کر جائیں وہاں باتیں ختم کر دینی چاہیے۔ بغض رکھنا آپ کو مضبوط نہیں بناتا، یہ آپ کو تلخ کرتا ہے۔ معافی آپ کو کمزور نہیں بناتی، یہ آپ کو آزاد کرتی ہے۔ ہر وقت سنجیدہ رہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی کبھی مشکلات پر بھی ہنسنا چاہیے۔ 3 عورتوں کی طرف دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے۔ پہلی خوبی پردہ ہے۔ پردہ کسی بھی خاتون کی ایسی خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ دوسری خوبی جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے وہ اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنا ہے۔ تیسری خوبی اللہ کے آگے جھکنا، رکوع سجود کرنا، قرآن پاک پڑھنے والی عورت۔ ہمیں بھی آتے ہیں انداز دل توڑنے کے، ہر دل میں خدا بستا ہے، یہ سوچ کر چپ ہیں۔ پیارے ناظرین، آج کا نسخہ نوٹ فرما لیجئے گا۔ ہم کسی کے لیے آسانی پیدا کریں یا مشکل، وہ ایک نہ ایک دن ہمیں ضرور ملتی ہے۔ نصیب اچھے نہ ہوں تو خوبصورتی کا کیا فائدہ، دلوں کے شہنشاہ اکثر فقیر ہوا کرتے ہیں۔ اپنوں سے منافقت کرنے والوں کو میں نے ہمیشہ غیروں کے پاؤں میں گرتے دیکھا ہے۔ ہم سے زیادہ تو درویش پرندے ہیں، تھوڑا رزق اٹھایا، زیادہ چھوڑ دیا۔ ممکن ہے کہ میں غلط ہوں، پر میرا تجربہ ہے کہ غربت ہمیشہ محبتوں اور رشتوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ لوگ اپنی عزت اور انا دکھانے کے چکر میں اچھے سے اچھے رشتے کھو بیٹھتے ہیں۔ اپنے رویوں کی وجہ سے کچھ لوگ ہمارے سینے میں بنا کفن کے دفن ہیں۔ تلخ حقیقت، رشتے تب مضبوط ہوتے ہیں جب آپ کے مالی حالات مضبوط ہوں۔ جل جاؤ خاموشی سے گڑی دھوپ میں، لیکن اپنوں سے کبھی سایہ دیوار نہ مانگو۔ بغض رکھنا آپ کو مضبوط نہیں بناتا، یہ آپ کو تلخ کرتا ہے۔ معافی آپ کو کمزور نہیں بناتی، یہ آپ کو آزاد کرتی ہے۔ کسی کے گھر جاؤ تو اندھے بن کر رہو، اور باہر نکلو تو گونگے بن کے نکلو۔ جہاں باتیں دلوں کو زخمی کر جائیں وہاں باتیں ختم کر دینی چاہیے۔